الف پارٹ 12 میرے پیارے اللہ، آپ کیسے ہیں؟ میرا نام قلب مومن ہے۔ میری عمر 8 سال ہے اور میں اپنی ممی کے ساتھ رہتا ہوں۔ آپ مجھے جانتے ہیں نا، کیونکہ آپ نے مجھے پیدا کیا، لیکن میں پھر بھی آپ کو اپنی ایک تصویر بھیج رہا ہوں تاکہ میں آپ کو یاد آ جاؤں۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، ہو سکتا ہے آپ مجھے بھول گئے ہوں۔ حالانکہ ممی کہتی ہیں ہم تو اللہ کو بھول سکتے ہیں، لیکن اللہ ہمیں نہیں بھولتا۔ آپ کو بہت سارے لوگ خط لکھتے ہوں گے، میں سوچتا ہوں آپ اتنے سارے خط کیسے پڑھتے ہوں گے، پر ممی کہتی ہیں آپ اپنا ہر خط پڑھتے ہیں، وہ بھی خود۔ مجھے یہ نہیں پتہ کہ آپ کہاں رہتے ہیں، لیکن ممی کہتی ہیں آپ وہاں رہتے ہیں جہاں کوئی نہیں رہتا، آسمان پر۔ میں تو آسمان تک نہیں جا سکتا، لیکن آپ کو خط یہاں سے بھیج رہا ہوں کیونکہ آپ تو اپنی ڈاک ہر جگہ سے لے لیتے ہیں۔ یہ بھی مجھے ممی نے بتایا۔ میرا خط جلدی سے پڑھ لیں اور پھر مجھے خط کا جواب بھیجیں۔ مجھے آپ سے ایک کام ہے اور یہ کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ آپ میرے خط کا جواب بھیجیں گے تو پھر اگلے خط میں آپ کو وہ کام بتاؤں گا۔ میں نے خط پر ارجنٹ بھی لکھا ہے تاکہ آپ خط جلدی سے پڑھ لیں، لیکن ممی کہتی ہیں ہر کام صبر سے کرنا چاہیے، کیونکہ صبر کرنا نیکی ہے۔ میں بھی صبر سے آپ کے خط کا انتظار کروں گا تاکہ ایک نیکی بھی کر لوں، کیونکہ ممی نے مجھے بتایا ہے آپ کو نیکیاں اچھی لگتی ہیں، مجھے بھی اچھی لگتی ہیں۔ میرے پاس ایک ڈائری ہے جس میں میں ہر روز اپنی ہر نیکی لکھتا ہوں اور اسی ڈائری میں اپنے گناہ بھی لکھتا ہوں۔ ممی کہتی ہیں اس طرح کرنے سے مجھے یاد رہے گا کہ میں ہر روز اچھے کام زیادہ کرتا ہوں کہ برے کام۔ میں روز رات کو اپنی ڈائری چیک کرتا ہوں اور اگر برے کام زیادہ کیے ہوں تو پریشان ہوتا ہوں۔ ممی کہتی ہیں اگر میں توبہ کر لیا کروں تو میرے برے کام اور گناہ غائب ہو جائیں گے۔ میں ہر روز ایسا ہی کرتا ہوں، توبہ کر کے سوتا ہوں تو صبح میری ڈائری خالی ہوتی ہے۔ ممی کہتی ہیں وہ آپ کے کہنے پر ربڑ سے میرے سارے گناہ مٹا دیتی ہیں۔ تھینک یو فار دیٹ۔ آپ بہت اچھے ہیں۔ اب آپ تھک گئے ہوں گے، میں بھی تھک گیا ہوں۔ آپ آرام کریں، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ آپ کا قلب مومن۔ منظر بدلا۔ دروازے کے باہر جو شخص کھڑا تھا اسے مومن نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اگر کبھی دیکھا بھی تھا تو اپنے باپ کی دکھائی ہوئی کسی تصویر میں اس کا چہرہ اور اس کے سر داڑھی کے بال ایک جیسے سفید تھے۔ بہت ہلکی داڑھی، بہت گھنے سر کے بال اور بڑھاپے میں بھی ہیرے کی کنی جیسے چمکتی خوبصورت شہد رنگ آنکھیں جو قلب مومن پر جمی تھیں کسی مقناطیس کی طرح۔ قلب مومن نے اس دراز قد برے آدمی کی زبان سے اپنا نام سنا، ایک اشتیاق بھرے لہجے میں، لیکن اس نے جواب دینے کی بجائے اس برے آدمی کے عقب میں اپنے باپ کے وجود کو کھوجنے کی کوشش کی۔ وہاں کوئی نہیں تھا، صرف وہی برا شخص تھا اور اس کا ایک بیگ۔ قلب مومن نے بے اختیار پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر آنکھوں میں اسے وہی اداسی نظر آئی اور مایوسی بھی جو اس نے اپنے چہرے اور آنکھوں میں تھی۔ مومن، تمہارے دادا، اس نے ماں کو بلا کر کچھ بولتے سنا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے اس شخص کی طرف بڑھا رہی تھی۔ مومن نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، پھر سامنے کھڑے شخص کو جو جواباً پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اسے دیکھتے ہوئے، میرے بابا کہاں ہیں؟ اس شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھا گیا پہلا سوال یہی تھا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے۔ مومن کے سوال کا جواب اس نے مومن کو نہیں دیا، اس کے عقب میں کھڑی حسن جہاں کو دیا تھا۔ وہ میرے پاس کبھی نہیں آیا، اس نے اس بار وہ جملہ قلب مومن کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ قلب مومن کو لگا اس کے پیچھے کھڑی حسن جہاں پیچھے ہٹی تھی۔ بے اختیار گردن موڑ کر اس نے ماں کو دیکھا، وہ واقعی اب اس کے پیچھے نہیں تھی۔ وہ دروازے کی چوکھٹ سے پشت لگائے کھڑی تھی، یوں جیسے اپنے آپ کو سہارا دے رہی ہو۔ مومن نے پلٹ کر اس برے شخص کی آنکھوں میں بہہ آنے والے پانی کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کیوں رو رہا تھا؟ اسے خود سے لپٹا کر کیوں؟ اس کے سینے سے لگے اس کی آنکھوں سے گرتے آنسوؤں کی نمی کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے بھی قلب مومن کو بے تاب کرنے والا واحد خیال اور احساس ماں کا تھا۔
عبدالعلی سے ملنے والا پہلا لمس اس نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ 1.5 سال ہونے والا ہے اسے مجھے اور مومن کو چھوڑ کر گئے۔ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آیا، پھر وہ کہاں گیا؟ اس نے عبدالعلی کے ساتھ اندر کمرے میں آنے کے بعد حسن جہاں کے منہ سے یہ پہلا جملہ سنا۔ اس نے یہ جملہ عبدالعلی سے کہا تھا، پھر اچانک اسے مومن کا خیال آیا۔ اس نے مومن کو وہاں سے جانے کے لیے کہا۔ مومن تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ اس نے ماں کے تحکمانہ آواز سنی اور ایک لفظ کہے بغیر وہ وہاں سے اندر کمرے میں چلا گیا، مگر دروازے کی جھڑی کو بند کیے بغیر وہ اس کمرے میں جھانکتا رہا جہاں عبدالعلی اور حسن جہاں کھڑے تھے۔ وہ دونوں اس وقت اسے ایک راز کی طرح لگ رہے تھے، ایک معمہ جسے وہ حل کر کے اپنے باپ تک پہنچنا چاہتا تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے کھڑے چپ تھے۔ آپ بیٹھیں، اس نے حسن جہاں کو کہتے سنا اور عبدالعلی کو ایک کرسی پر بیٹھتے دیکھا۔ وہ دیوار پر لگی تہا کی بنائی ہوئی خطاطی دیکھ رہا تھا۔ آپ کہتے ہیں وہ آپ کے پاس نہیں آیا، پھر وہ کہاں گیا؟ اس نے بالآخر حسن جہاں کو بولتے دیکھا۔ وہ آگے آئی اور عبدالعلی کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ اس نے عبدالعلی کے پاؤں کو چھو کر روتے ہوئے کہا، اب بس، جو بھی سزا ہے کاٹ لی میں نے، اس سے کہیں معاف کر دے مجھے۔ دروازے کی جھڑی سے اندر جھانکتے قلب مومن کا وجود پتے کی طرح لرزنے لگا۔ اسے ماں کا کسی کے سامنے جھکنا اچھا نہیں لگا، کسی کے سامنے بھی۔ عبدالعلی بے اختیار اپنی جگہ سے اٹھے تھے۔ انہوں نے حسن جہاں کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر روتی ہوئی حسن جہاں کو بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا۔ تم میرا یقین کرو بیٹا، وہ میرے پاس نہیں آیا۔ 1.5 سال وہ میرے پاس رہتا اور میں اسے تم دونوں کے بغیر رہنے دیتا۔ میں بے رحم نہیں ہوں، اتنا تو نہیں ہوں۔ اس نے عبدالعلی کو عجیب بے چارگی کے عالم میں کہتے سنا۔ پھر کہاں گیا ہے وہ؟ میرے پاس نہیں، آپ کے پاس نہیں تو کہاں ہے وہ؟ حسن جہاں عجیب ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ قلب مومن نے دروازے کی جھڑی کو بند کر دیا۔ اس نے اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ وہ اب اتنے دن نہیں روئی اور آج رو رہی تھی تو کوئی تو وجہ ہوگی۔ آخری جملہ جو اس نے عبدالعلی کو کہتے سنا تھا وہ ایک ہی تھا، میں اس کو ڈھونڈوں گا، شاید وہ کونیا چلا گیا ہو اپنے درویش ساتھیوں کے پاس۔ یہ وہ آخری جملہ تھا جو مومن نے ان دونوں کی گفتگو کا سنا تھا۔ وہ اس وقت بے حد رنجیدہ تھا، بے حد ناراض اور بے حد اداس، اور وہ کسی بھی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ اسے بس رونا آ رہا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس نے حسن جہاں کو روتے دیکھا تھا، ہچکیوں کے ساتھ۔ اپنے بستر پر بیٹھ کر اسے وہ کھانا یاد آیا جسے بنانے کے لیے اس کی ماں کل سے تیاریاں کر رہی تھی، وہ خوبصورت کیک جسے اس نے پوری فیملی کے ساتھ کاٹنے کے لیے بنایا تھا۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے اس نے سوچا کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بابا کو بھیجنا چاہیے تھا، دادا کو کیوں بھیجا انہوں نے؟ دادا کو تو نہیں بلایا تھا اس نے۔ وہ خفگی سے روتے ہوئے ساتھ ساتھ سوچ رہا تھا۔ مومن، دروازہ یکدم کھلا اور اس کی ماں اس سے کچھ کہتے کہتے رک گئی، پھر بے قراری کے عالم میں اس کے پاس آئی۔ تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے مومن کے پاس بیٹھ کر اسے لپٹایا۔ بابا کیوں نہیں آئے؟ انہیں آنا چاہیے تھا، وہ روتے ہوئے ماں سے لپٹا تھا۔ وہ آ جائیں گے۔ اس نے ماں کی تسلی پر بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اب نہیں رو رہی تھی، سرخ ناک سرخ آنکھوں کے ساتھ بھی وہ مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے آپ کو بتایا ہے کیا؟ مومن ایک لمحے کے لیے رونا بھولا تھا۔ ہاں، تم آ جاؤ، کھانا کھاؤ، تمہارے دادا تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ماں کو نظریں ملائے بغیر کہتے سنا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میں دادا سے کیوں ملوں؟ مجھے ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا۔ اسے اس وقت دادا کے علاوہ کوئی اور برا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جہاں ٹھٹکی، پھر اس نے اس سے کہا، دادا کو تو اللہ نے بھیجا ہے، تم پھر بھی خفا ہو رہے ہو ان سے کیوں؟ وہ لمحے میں موم ہوا تھا۔ اس کی ماں بلیک میلر تھی، جو کام وہ کسی کے کہنے پر نہیں کرتا تھا اس سے اللہ کا نام لے کر کروا لیتی تھی۔ میں بس کھانا کھاؤں گا، بات نہیں کروں گا، اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے اس نے اعلان کرنے والے انداز میں کہا۔ اور جب تمہارے بابا آئیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ تم نے دادا سے بات نہیں کی تو وہ تم سے خفا ہوں گے۔ تم ان کو خفا کرنا چاہتے ہو؟ اس کی ماں نے اب دوسرا ہتھیار استعمال کیا۔ مومن چت ہوا تھا۔ بابا کب آئیں گے؟ اس نے بے قراری سے ماں سے پوچھا۔
جلد ہی اس نے ماں کی پشت دیکھی، وہ بیرونی دروازے کی طرف جا رہی تھی، مگر جانے سے پہلے مومن نے اسے وہ سارا زیور اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے دیکھا تھا جو وہ اس کے باپ کے آنے کے لیے پہنے ہوئے تھی۔ سب کچھ، ہار، جھمکے، انگوٹھیاں، چوڑیاں، بالوں میں لگائے ہوئے پھولدار چمکتی ہوئی سنہری سوئیاں۔ مومن نم آنکھوں کے ساتھ اس کو سب کچھ اتارتے دیکھتا رہا۔ وہ منظر اس کے ذہن پر جیسے نقش ہو گیا تھا۔ ممی، اس نے ماں کو جیسے تکلیف میں مخاطب کیا تھا۔ حسن جہاں نے گردن موڑ کر عجیب خالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھے ایسے بھی اچھی لگتی ہیں۔ حسن جہاں کی آنکھیں پانی سے اور ہونٹ مسکراہٹ سے لرزنے لگے۔ وہ مرہم رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اس کے رستے ہوئے زخم پر۔ قلب مومن نے ماں کو سر جھکاتے ہوئے دیکھا۔ اسے تب بھی یہ اندازہ تھا کہ وہ آنسو چھپانا چاہتی ہے۔ وہ ہمیشہ روتے ہوئے اسی طرح سر جھکا کر اس سے آنسو چھپایا کرتی تھی۔ ہم کل تمہارے بابا کو ڈھونڈنے جا رہے ہیں، تم دعا کرنا وہ مل جائیں۔ اس نے بڑھائی ہوئی آواز میں جیسے قلب مومن کے سامنے دل کھول دیا تھا۔ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر قلب مومن نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی شکل میں جوڑے اور آنکھیں بند کر لیں۔ مل جائیں، مل جائیں، ممی کو بابا جلد مل جائیں۔ اس کے ہونٹوں کی حرکت کو کوئی بھی پڑھ لیتا۔ حسن جہاں کو عجیب احساس شرم ہوا۔ وہ کس عمر میں اس سے کیا کروا رہی تھی؟ بے چارگی تھی، بے بسی سی بے بسی۔ مل جائیں گے۔ مومن نے اب آنکھیں کھول کر مسکراتے ہوئے ماں کو اطلاع دی۔ حسن جہاں بھی مسکرائی، اس کے لیے باہیں پھیلائیں۔ وہ آ کر لپٹ گیا۔ قلب مومن کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، ہر بات پوری ہوتی تھی۔ حسن جہاں کو یقین نہیں، اعتماد تھا۔ اس نے لپٹے قلب مومن کو یاد آیا، اس نے ماں کو وہ خواب نہیں سنایا تھا جو اس نے پچھلی رات دیکھا تھا۔ پھر سے منظر بدلا۔ اگلے کئی دن قلب مومن عبداللہ علی اور حسن جہاں کے ساتھ جگہ جگہ پھرتا رہا، ایک شہر سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے۔ اس کے باپ کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ملا تھا، یوں جیسے وہ کہیں غائب ہو گیا ہو۔ حسن جہاں کی انگلی پکڑے مومن زندگی کے ایک نئے چہرے سے روشناس ہو رہا تھا، امید سے نا امیدی سے آس کے ٹوٹنے سے اور کفر سے جو انہیں سرحدوں کے بیچوں بیچ کہیں اڑاتا پھرتا ہے۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ جنگل میں وہ لیٹر باکس ویسے کا ویسے ہی پڑا تھا، تنہا، مومن کی طرح اداس، وہ بھی مومن کی طرح۔ اس نے سائیکل زمین پر لٹا دی۔ وہ ایک بار پھر خط لے کر آیا تھا۔ لیٹر باکس میں ہاتھ ڈالنے کے بعد بھی وہ عجیب اداسی کے عالم میں لیٹر باکس کے سامنے کھڑا رہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ اس خط کو وہاں ڈالنے کے بعد کیا کرے۔ اس دن پہلی بار اس نے سوچا تھا آخر اللہ تعالیٰ کو خط کتنے دن میں ملتا ہے اور وہ کتنی دیر میں پڑھتے ہیں، اور پھر جواب کے لیے انہیں کتنا وقت چاہیے۔ وہاں کھڑا وہ اپنے حساب کتاب کی ساری صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے جمع تفریق کرتا رہا، حل کچھ نہیں نکلا تھا۔ اللہ کی مرضی، جب چاہے خط لے، جب چاہے پڑھے، جواب دے نہ دے، اسے کسی نے جیسے وسوسے کی شکل میں بتایا تھا۔ قلب مومن وہاں کھڑا جنگل کو دیکھتا رہا۔ اسے وہاں سے ڈر نہیں لگتا تھا۔ وہ وہاں اتنی بار آ چکا تھا کہ ہر درخت کو پہچان سکتا تھا، پتوں کی سرسراہٹ کو بھی، پرندوں کی چہچہاہٹ کو بھی۔ باقی سارے خطوط کا جواب دیر سے دے دے، ان سب خطوں کے جو میں آئندہ کبھی آپ کو لکھوں گا، لیکن اس خط کا جواب جلدی دے دیں پلیز، پلیز اللہ جی۔ اس نے بلند آواز میں یکدم پکارا تھا۔ اس کی آواز بازگشت کی طرح ان بلند درختوں کے درمیان گونجتی ہوئی بہت دور تک گئی تھی۔ قلب مومن کو یکدم لگا اس کی دعا پھر قبول ہوئی تھی۔ وہ بہت مطمئن سائیکل اٹھا کر بھاگتا جنگل سے باہر آ کر اس پر سوار ہوا تھا۔ منظر ایک بار پھر بدلا۔ اپنے گھر کے باہر اس نے ایک مجمع دیکھا تھا اور ایک ایمبولینس۔ وہ بھی گھر سے بہت دور تھا، مگر پھر بھی اسے لگا وہ اسی کا گھر ہے جہاں وہ سب لوگ کھڑے تھے، خاموش۔ وہ سمجھ نہیں سکا، کیا بابا آئے تھے؟ اس نے سائیکل تیز تیز چلانی شروع کر دی تھی، خوشی سے بے قابو ہوتے ہوئے۔ اس کے خط کا جواب آ گیا تھا، اور اتنی جلدی، اتنا! آئی لو یو اللہ، اس نے سائیکل دوڑاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، اور پھر اس نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ ہوتے دیکھا، بیک وقت، اور اس خاموشی کو محسوس کیا جو اس کے گھر پر چھائی ہوئی تھی، اور اس اسٹریچر کو دیکھا جو کسی کو گھر سے باہر لا رہا تھا، اور مومن کی سائیکل پھسلی تھی۔ اور پھر سے منظر بدلا۔ آخری چیز جس کی قلب مومن نے کبھی توقع نہیں کی تھی،
وہ اپنے دادا کے سامنے اس مجمع کے درمیان اس حالت میں دیکھا جانا تھا، مگر اس کی زندگی میں اکثر وہ ہوتا تھا جس کی اسے توقع ہوتی ہی نہیں تھی۔ اپنے ہاتھ میں پکڑے گلاس کو بے حد آہستگی سے پاس آتے ہوئے ویٹر کی ٹرے میں رکھتے ہوئے قلب مومن اس ساکت و صامت حیرت زدہ بوڑھے کی طرف گیا تھا جو وہاں یوں کھڑا تھا جیسے کوئی بچہ راستہ بھول کر کسی جنگل میں آ نکلا ہو۔ آپ نے مجھے بتایا نہیں اپنے آنے کا، ان سے لپٹتے ہوئے قلب مومن نے بلند آواز میں ان کے کان میں کہا۔ وہاں میوزک کا شور اتنا تھا کہ اسے اونچی آواز میں بولنا پڑ رہا تھا۔ میں نے تمہیں خط لکھا تھا، شاید تمہیں ملا ہی نہیں۔ اس کے برعکس اس کے دادا نے سرگوشی ہی کی تھی اور قلب مومن نے ان کی سرگوشی بھی سن لی تھی۔ ان سے الگ ہوتے ہوئے اس نے نظریں ملائے بغیر ان سے شکور کے ہاتھ میں پکڑا ان کا سامان دیکھا اور پھر اس سے کہا، دادا کو گیسٹ روم میں لے جاؤ، میں آتا ہوں۔ شکور کو بروقت اس کی مشکل اور صورتحال کی نزاکت کا احساس ہوا۔ جی جی میں لے جاتا ہوں، آئیں دادا جی۔ شکور انہیں لے کر ایک دوسرے کوریڈور کی طرف گیا تھا اور قلب مومن نے عبدالعلی کو کسی اعتراض اور تعامل کے بغیر شکور کے پیچھے جاتے دیکھا، یوں جیسے وہ بھی یہ چاہتے ہوں کہ مومن اس مشکل سے نکالنے کے لیے اس کی مدد کریں۔ وہاں کھڑے قلب مومن نے میوزک کی دھن پر ناچتے ہوئے لوگوں کے درمیان سے گزرتے عبدالعلی کو عجیب ندامت اور شرمساری سے دیکھا۔ ندامت اور شرمساری اسے کس لیے محسوس ہو رہی تھی وہ یہ بوجھ نہیں سکا۔ گیسٹ روم کے کھلے دروازے سے اندر جانے سے پہلے مومن نے دادا کو پلٹتے دیکھا، یوں جیسے وہ جانتے تھے کہ وہ انہیں ہی دیکھ رہا ہے، وہیں کھڑا ہے۔ دونوں کی نظریں ملیں، مومن نے نظریں چرائیں، پھر جب اس نے دوبارہ گیسٹ روم کے دروازے کو دیکھا تو وہ بند ہو چکا تھا، دادا اندر جا چکے تھے۔ یہ کون تھے؟ نیہا لپکتی اس کی طرف آئی۔ میرے دادا، قلب مومن کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دادا؟ نیہا کو جیسے کرنٹ لگا۔ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں تمہارا کوئی فیملی ممبر بھی ہے؟ وہ بوجھکا ہو کر اس سے بولی تھی۔ ہاں بس یہی ہے۔ مومن نے جس سے خود کو سنبھالا۔ ملواؤ مجھے؟ نیہا نے یکدم اصرار کیا۔ نہیں آج نہیں، پھر کسی دن ملواتا ہوں۔ سفر کر کے آئے ہیں، آج تھکے ہوئے ہوں گے، قلب مومن نے کہا۔ میرے بارے میں کچھ تو بتایا ہوگا انہیں۔ نیہا کڑیدے بغیر نہیں رہ سکی۔ بہت کچھ۔ قلب مومن نے مسکرا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کا بازو پکڑتے ہوئے کمال اعتماد سے جواب دیا اور جھوٹ بولا۔ اسے اب اس پارٹی کا کچھ کرنا تھا، مگر کیا کرنا تھا یہ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جاری ہے۔ ناول کا اگلا حصہ سننے کے لیے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔